اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ تم بہترین امت ہو جس کو سارے انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، سارے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ محترم حضرات، اس آیت کو ہم بار بار سنتے ہیں جس میں اللہ تعالی نے اس امت کو برپا کرنے کی وجہ بتائی ہے کہ اس کو دنیا میں کیوں برپا کیا گیا۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بہت سی قومیں موجود تھیں، یہود موجود تھے، عیسائی موجود تھے، کفار موجود تھے، مشرکین موجود تھے، لیکن ان سب گروہوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، وہ اخلاقی زوال کا شکار ہو گئے تھے، اور وہ اپنی جو مقصد ہے، زندگی کا مقصد، اس کو بھول چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس امت کو برپا کیا، اس امت کو اٹھایا اور فرمایا کہ تم اب جتنی بھی دنیا میں قومیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی امتیں ہیں، اس امت میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس سے پہلے یہودی بہترین امت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ ہم نے ان کو سارے عالمین پر فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے مقصد زندگی کو بھلا دیا، جس کے لیے ان کو برپا کیا گیا تھا، جس کے لیے ان کو اٹھایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس خیر امت سے نکالا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اٹھایا اور آپ کو ایک بہترین امت قرار دیا۔ خیر امت جو اس دنیا میں وجود کے لیے لائی گئی ہے، ہم جانتے ہیں سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، یہ کسی خاص گروہ، کسی خاص طبقے، کسی خاص فرقے کے لیے اٹھائی نہیں گئی ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے اٹھائی گئی ہے، اور یہ سارے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ پہنچائے۔ تو ایک تو فائدہ پہنچانے کی مختلف تدبیریں ہیں۔ آپ کسی کے یتیم پر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور کسی ناخواندہ کو تعلیم دیتے ہیں، جو اسکول نہیں جاتا ہے، آپ اس کو تعلیم دیتے ہیں، جو پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو تعلیم سے مزین کرتے ہیں، تو یہ بھی نیکی ہے۔ اور نیکی کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت کے راستے کی طرف لے جائے۔ اس امت کو اسی لیے برپا کیا گیا ہے کہ یہ خیر کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، جہاں پر برائی ہو رہی ہو اس سے لوگوں کو روکے۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، ایک نماز، دوسرا روزہ، تیسرا زکوٰۃ، حج، اور پھر ایمان، پہلا ایمان۔ تو ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ہمارے لیے فرائض کی حیثیت اختیار رکھتے ہیں اور اسلام کے 5 پلرز بتائے جاتے ہیں، لیکن ایک مفسرین نے بتایا ہے ایک چھٹا پلر بھی ہے، اور چھٹا پلر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے۔
اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسلمان سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں، ساری نسل انسانی کے لیے نکالے گئے ہیں، کسی خاص ملک کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص فرقے کے لیے نہیں، بلکہ بنی نوع انسان کے لیے امت برپا کی گئی ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری، اس میں بڑوں کی ذمہ داری ہے، چھوٹوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور غیر علماء کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرے، اسلام کا پیغام پہنچائے اور لوگوں کو دین سے آگاہ کرے۔ قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ مومن مرد مومن مردوں کے رفیق ہیں، مومن عورتیں مومن عورتوں کے رفیق ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بعض اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ان کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ذمہ داری سے ہم غافل ہو چکے ہیں، ہم مختلف کاموں کے اندر پھنس چکے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، آج ہم خود اپنے اندر جھانکیں، کیا ہم یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں؟ نیکی کا جو فریضہ جو ہم پر عائد کیا گیا ہے، کیا ہم اس کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم غلط رسوم و رواج کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہم بے حیائی کے خلاف اور شراب نوشی کے خلاف کیا ہم آواز اٹھا رہے ہیں؟ کس طرح ظلم و فساد بڑھ رہا ہے، کیا ہم اس ظلم و فساد کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ لیکن ہر طبقہ خاموش ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی تھی، یہ ہماری ذمہ داری تھی جس کے لیے ہم کو برپا کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم کو احساس ہی نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر 90% مسلمانوں کو آپ دیکھیے کہ ان کو ان کے مسائل سے آگاہی نہیں، وہ خود جانتے نہیں، اور خود اتنی بے حیائی اور اتنی بد اخلاقی کے اندر لوگ مبتلا ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اگر فریضہ ہم انجام دیں گے، لوگوں کو برائی سے روکیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر جو گندگی ہے، جو برائی ہے، جو بے حیائی ہے، جو ظلم و ستم ہے، وہ خود چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مددگار ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ گویا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں، اور اگر اس ذمہ داری کو ہم خود ادا کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب دوسروں کو نیکی کا حکم دیں گے تو ہمارے اندر خود نیکی عود کر آ جائے گی۔ جب ہم لوگوں کو برائی سے ٹوکیں گے تو ہم کبھی اس برائی کے اندر مبتلا نہ ہوں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر ایک کسبی چیز ہوتی ہے، فطری چیز ہوتی ہے۔ فطری چیز جو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ انسان جس حالت پر رہتا ہے اسی حالت پر رہتا ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کوئی ٹھگنا پیدا ہوتا ہے، وہ لمبا نہیں ہو سکتا۔ کوئی لمبا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ٹھگنا بنا دو۔ کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی عورت ہوتا ہے، کوئی مرد ہوتا ہے۔ عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مرد بننا چاہتی ہوں، مرد یہ نہیں کہہ سکتا میں عورت بننا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اسی کے مطابق انسان پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ کوئی معذور پیدا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا پیدا ہوتا ہے، کوئی لولا پیدا ہوتا ہے، کوئی بولتا نہیں ہے۔ تو یہ جو انسان کی پیدائش ہے، یہ انسان کی فطری پیدائش ہے، انسان اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے آپ کو اس میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت پیدا ہوتا ہے، کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا،
تو یہ انسان کی فطری جو پیدائش ہوتی ہے اسی کے مطابق انسان پیدا ہوتا ہے. انسان اس میں کچھ بھی اپنی طرف سے رد و بدل نہیں کر سکتا، لیکن بعض چیزیں کسبی ہوتی. ایک آدمی نیکی کی طرف دوڑنا چاہتا ہے تو نیکی کو حاصل کر سکتا ہے. ایک آدمی کسی خوبی کو اپنانا چاہتا ہے، وہ خوبی کو اختیار کر سکتا ہے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ظاہر بات ہے کوشش کرے گا تو ڈاکٹر بن سکتا ہے. گھر بیٹھے کوئی آرام سے کرے اور وہ خود بخود ڈاکٹر بن جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. کسی ڈاکٹر کے پیٹ سے کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتا، کسی انجینئر کی پیٹ سے کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوتا. یہ تو انسان کی کسبی چیزیں ہیں جو انسان جو حاصل کرتا ہے اسی کے مطابق بنتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے اندر قبیلے بنائے اور گروہ بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ صرف پہچان کے لیے، یہ کسی رتبے کے لیے، یہ کسی فضیلت کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا ماننے کے لیے نہیں ہے. قرآن نے تو کہا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، قیامت کا جب دن ہوگا تو وہاں پر یہ رشتے ناطے کچھ بھی نہیں ہوں گے، ان کے اندر یہ رشتے سب ٹوٹ جائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بعض انسان کو جو بعض اختیار وہ کسبی آدمی اس کو اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے. لیتا اکرمکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے تم نے سب سے بہترین اور سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہو، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی خوف اور خشیت اختیار کرتا ہے تو وہ آدمی سب سے بڑا بن جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس عزت ہے، کسی کے مال و دولت ہے، وہ آدمی بڑا ہے. وہ آدمی بڑا نہیں ہے. بڑا وہ ہے خدا کے نزدیک جو آدمی جس کے دل کے اندر خدا کا ڈر ہو، خدا کا خوف پیدا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تم دیکھو گے کہ وہ مسکین صورت ہیں، ان کے چہرے غبار آلود ہیں، ان کے پیروں کے اندر جوتے نہیں ہیں، لیکن جب اللہ پر کسی کی چیز کی قسم کھا کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے. وہ اللہ کے اتنے لاڈلے اور اتنے چہتے اور اتنے پیارے ہیں. ہم کسی کی لباس سے جان نہیں سکتے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی تکبر کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس سے انسان کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے، کون خدا کا قرب اختیار کر سکتا ہے، کون اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، تو اس چیز کی طرف اس چیز کو ہم اختیار کرنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ قابل قدر وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، جو زیادہ اللہ کا خوف اختیار کرنے والے ہیں. تو محترم حضرات، تو ہم کو بھی اس پہلو سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر برائیاں انجام پا رہی ہیں، برائیاں بڑھ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں ہم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ راستے کے اندر کوئی گندگی ہے، آپ کے گھر کے پاس کوئی گندگی ہے، تو آپ گھر میں کوئی گندگی ہے تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. محلے کے اندر کوئی گندگی ہے تو ظاہر رہے گا آپ اس کو اٹھا کر نہیں پھینکیں گے، کوڑا کر اس کو نہیں پھینکیں گے، تو ظاہر بات ہے جو بیماریاں پھیلیں گی اس سے آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں ہوگا. آپ کے پڑوس کے اندر گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور آپ گھر میں خاموش بیٹھیں کہ نہیں وہ پڑوس کا گھر جل رہا ہے، نہیں بلکہ آپ کے گھر کو بھی آگ جلا دے گی اور بھسم کر کے رکھ دے گی. تو اسی طرح اگر برائیوں کو ہم نہیں روکیں گے، غلط کاریوں کو ہم نہیں روکیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ برائیاں بھی ہمارے گھروں کی طرف بھی لوٹ کر آ جائیں گے. آج آپ دیکھتے ہیں کتنے خلا کے واقعات ہو رہے ہیں،
کتنے طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں. ہم خاموش بیٹھیں کہ نہیں یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارا گھر محفوظ ہوگا. نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ کا گھر واپس محفوظ نہیں ہو سکتا، بلکہ پورا سماج اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں ہوگا. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ہم کو تاکید فرمائی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو تم میں سے کوئی اگر برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دے. فإن لم يستطع، اگر اس کو طاقت نہیں ہے، وہ اتنی قوت نہیں رکھتا، کوئی طاقت نہیں رکھتا، تو اپنی زبان سے اس کو رکھے. فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ. اور اگر اس کی بھی اتنی طاقت نہ ہو تو کم سے کم درجہ یہ بتایا گیا کہ دل سے اس کو برا جانے، دل سے اس کو برداشت نہ کریں. یہ جو برائی ہے، آپ شراب کی محفل میں بیٹھے ہوئے، کوئی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں شراب آ رہی ہے تو آپ اس محفل میں کیوں بیٹھے؟ نہیں بیٹھیں، اس محفل سے اٹھ کر چلے جائیں. دل سے اس کو برا سمجھیں. آپ اس کی اگر ہاں میں ہاں ملائیں گے اور اس کے ساتھ ہی رہیں گے اور برائی کو برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو برداشت نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرشتے سے کہا جاؤ اور اس بستی کو الٹ کر رکھ دو، اس بستی کو تہس نہس کر دو. اس بستی کے اندر برائیاں عام ہو گئی تھیں اور فسق و فجور عام ہو گیا تھا، بے حیائی عام ہو گئی تھی، بد اخلاقی عام ہو گئی تھی، کوئی نیکی نہیں تھی. لہٰذا اس بستی کو ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر حکم دیا. وہ فرشتہ آیا، اس نے دیکھا بستی کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے اور کوئی زمین کا کوئی حصہ اس برائی سے محفوظ نہیں. مگر ایک آدمی تھا، ایک عابد تھا جو اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھا، جو سجدے میں اور زاری میں مصروف تھا. تو فرشتے نے آ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ اس بستی کے اندر فلاں نیک بندہ بھی ہے، کیا میں اس کو بھی ہلاک کر دوں؟ اللہ نے فرمایا شروع سے کرو، شروع اس شخص سے کرو، اس عابد سے کرو، کیونکہ اس نے برائیوں کو دیکھتا رہا، برائیوں کو دیکھ کر وہ خاموش رہا اور اس کے ماتھے پر کوئی شکن بھی نہیں پڑی، کوئی شکن بھی پیدا نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی سے شروع کرو. ظاہر بات ہے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم برائیوں کو مٹانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو حکم دیا ہے کہ ہم ان برائیوں کے اندر برائیوں کو مٹائیں. تو محترم حضرات، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف دعوت دیں. اگر ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت پیدا ہوگی. ہم خاموش رہتے ہیں، اپنے بیٹوں کو نہیں ٹوکتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو نہیں ٹوکتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے ہیں، ان کی جانچ نہیں کرتے ہیں وہ واٹس ایپ کے اندر کیا دیکھ رہی ہیں، وہ کمپیوٹر کیا استعمال کر رہی ہیں، وہ رات دیر تک کن کن سے باتیں کرتی ہیں. یہ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ جس کے نتیجے میں فساد پیدا ہو رہا ہے، برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ہم اپنے کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں. ہم توجہ نہیں دیتے اپنے گھروں کی طرف، اپنے معاشرے کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے سے ہم کو لینا دینا کیا. آپ دیکھیں گے، آپ کسی شخص کی رہنمائی کریں گے، اس کو غلط کاموں سے ٹوکیں گے تو ظاہر بات ہے اس کے اثرات پیدا ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں فساد برپا کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا. جو قاتل ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی آواز اونچی ہوتی ہے. لیکن نیک لوگ بہت رہتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اچھے لوگ بہت رہتے ہیں، لیکن وہ ڈرتے ہیں. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کا کپڑا گندا ہو، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان پر کوئی حرف آئے، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی شناخت مجروح ہو جائے. وہ تو یہ نہیں، بلکہ اس کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم کو ادا کرنا ہوگا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہوگا، بھلائیوں کا حکم دینا ہوگا. اس میں جو دو باتیں کہی گئی ہیں، دو باتیں ہیں. ایک تو نیکی کا حکم دینا، دوسرے برائیوں سے روکنا. بعض لوگ صرف نیکی کا حکم دیتے ہیں
اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے برائیاں دور ہو جائیں گی. وہ صرف نماز کی دعوت دیتے ہیں, تلاوت قرآن مجید کی طرف دعوت دیتے ہیں, تسبیح کے فوائد بیان کرتے ہیں اور نیکی کی, لیکن جہاں برائی ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو دونوں کو دونوں کی ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے, ایک امر بالمعروف کی اور دوسرے نہی عن المنکر کی. نہی عن المنکر روکنے کے لیے لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہم منکر کو روکیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم کو گالیاں پڑیں گی, ہم کو اذیت دی جائے گی, ہم کو تکلیف دی جائے گی, ہم کو ہمارے خلاف محاذ قائم کیا جائے گا, اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں. لیکن نہیں, ہم کو دونوں طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم نیکی کا بھی حکم دیں اور برائی سے بھی روکیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو ہم کو ادا کرنا ہے, یہ ہمارا فرض منصبی ہے جس سے ہم لوگ غافل ہیں. وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ مِنْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم کو ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, کن حالات کی کیسے کیسے برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. گرچہ ہم کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے شہر کے اندر کافی مسجدیں, ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر 100 سے زیادہ مسجدیں ہیں. ہمارے ہر مسجد میں قرآن مجید کا درس ہوتا ہے. ہمارے پاس اتنے حفاظ کرام ہیں, ہزاروں کی تعداد میں حفاظ اور علماء کرام ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے. کیا برائیاں کم ہو رہی ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں؟ آپ خود بتائیے. یہ صرف اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہم خود اسی کے اندر ملوث ہو گئے. ہم لوگوں کو ٹوکتے نہیں, کسی کی شخصیت کو دیکھ کر ہم ٹوکتے نہیں ہیں, کسی کی مالداری کو دیکھ کر ہم ٹوکتے نہیں ہیں. تو یہ اگر ہم اس فرض منصبی کو ہم بلا دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل و خوار کر دے گا. تو اس کے لیے ہم سب کو اس بات کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فرض منصبی کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.